جی علی بھائی، سرگودا سے ایک بریلوی اسلامی بہن نے خط لکھا ہے جس میں آپ کی دعوت حق کی معقول تعریف کرنے کے بعد کچھ گلے شکوے بھی کیے ہیں، جن میں سے چند ایک سوالات بھی اٹھائے ہیں جن کو میں نے بڑی محنت سے ترتیب دیا تاکہ وہ سوالات اور آپ کے جوابات عوام الناس کے لیے فائدہ مند ہو سکیں۔ تو ان سوالات کو میں اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں۔ جی کریں شروع۔ جی سب سے پہلا سوال یہ کہ میں ہر مکتبہ فکر کے اچھے سپیکرز کو شوق سے سنتی ہوں، مثلا ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر اسرار احمد، ڈاکٹر فرد ہاشمی، ڈاکٹر طاہر القادری، ثاقب رضا مصطفی اور مولانا طارق جمیل، اور آج کل آپ کو بھی سن رہی ہوں۔ تو کیا میرا یہ عمل درست ہے کہ سب کو سنوں؟ جی یہی عمل درست ہے کہ سب کو سننا چاہیے۔ جب تک آپ سب کو نہیں سنیں گے تو کبھی بھی آپ کو سچائی نہیں پتہ چل سکتی۔ جو دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ بھی ذرا اپنے آپ کو دیکھیں نا کہ وہ جہاں پہ پیدا ہو گئے انہوں نے کیوں اسیوم کر لیا ہے کہ ہم جہاں پہ لگے ہیں بالکل ٹھیک لگے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بھی کسی معاملے میں غلط ہو۔ تو سارے علماء کو سنیں، لیکن میں اس اسلامی بیان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں نا اور مجھے اس کے ساتھ مینشن کیا، سر زمین اسمان کا فرق ہے۔ میں ان سب کو جو ہے وہ سینکڑوں لیکچرز ان کے اور سال ہر سال سے سن رہا ہوں۔ ہماری ویڈیوز کو اس کے ساتھ آپ ذکر کرتے ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے۔ سر ہم جب بات کرتے ہیں نا، ہم قرآن اور حدیث کا ریفرنس کوٹ کرتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہے، یہ بخاری میں لکھی ہے، یہ مسلم میں لکھی ہے۔ لیکن جن علماء کے آپ نے نام لیے، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، ان میں سے اکثر لوگ تو کہانیاں کروا کے چلے جاتے ہیں جس کو آپ کاؤنٹر ویریفائی بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ اس کے باوجود میں کہتا ہوں ان کو آپ سنا کریں، حالانکہ ان لوگوں میں شاید اتنا حوصلہ نہ ہو کہ وہ یہ کہیں کہ انجینئر صاحب کو سنیں۔ ہمارے اندر یہ حوصلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں آپ سب کو سنیں، سب کو سنیں، اور سر اپنی عقل بھی استعمال کریں کہ کون بندہ دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے، کون بندہ بغیر دلیل کے بات کر رہا ہے، اور جو بندہ دلیل کے ساتھ بات کرے اس کی بات کو لے لیں، جو بغیر دلیل کے کرے وہ چھوڑ دیں۔ اور سر بات اگر سچی شیطان بھی کرے تو وہ لے سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے نا، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیا، اور نبی علیہ السلام نے تصدیق کر دی کہ ہے تو جھوٹا تھا، ہے جھوٹا لیکن بات سچی کی ہے اس نے، کہ اگر رات کو آیت الکرسی پڑھ کے کوئی ایک دفعہ سو جائے تو صبح تک ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتا ہے۔ تو سب کو سنیں۔ اور یہ جو آج کل یعنی لوگوں نے فتنہ مچایا نا جی، دیکھنا چاہیے یوٹیوب پہ کون سے علماء حق ہیں ان کو سنیں، جو علماء حق ہیں ان کو نہ سنیں۔ یوٹیوب اتنا پھیل چکا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کس کو سنیں۔ سر ساری سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو، آپ لوگوں کی ٹینشن نہ لیں، لوگوں کو سب پتہ ہے کون بندہ صحیح بات کر رہا ہے اور کون غلط کر رہا ہے۔ وہ تو ایک قادیانی بھی کہے گا کہ جی آپ نے تو ہمیں کہا تھا اپنے علاوہ کسی کو نہیں سننا چاہیے، ہم نے آپ کو نہیں سننا۔ پھر کیا کرو گے؟ منہ اڑ کے بیٹھ جاؤ گے؟ یہ رسک کبھی نہیں لینا۔ آپ سچی بات کریں، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں، اور آپ یہ اوپن لائسنس رکھیں کہ سر سب کو سننا ہے، لیکن صرف سنتی ہوں نہیں، ویریفائی بھی کرنا ہے۔ آج کوئی مشکل نہیں ویریفائی کرنا۔ یہ جن کہانی کرانے والے علماء کو آپ لوگ سنتے ہیں نا اور میرا نام اس کے ساتھ لکھتے ہیں، میرا تو دل دکھتا ہے جب آپ میرا نام کسی ایسے مولوی کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں جس نے پیچھے رو میوزک لگایا ہوتا ہے اور آگے سارا جھوٹ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا ہمارے ساتھ کیا کمپیریزن بنتا ہے؟ یہ لوگ تو کہانیاں کروا رہے ہیں، ہم تو ہر چیز پوری احتیاط کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یہ قرآن میں آیا ہے، یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، اور صرف کہہ نہیں جاتے آپ کے علماء کی طرح، آپ کاؤنٹر ویریفائی بھی کر سکتے ہیں، وہ نکلتا بھی ہے۔ اب تو ہم نے اس سے بھی ایک سٹیپ آگے کر دیا ہے کہ جو کریٹیکل احادیث ہیں ان کے JPGs بھی اٹیچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہانیوں والے مولویوں کے ساتھ ہمارا نام لیں گے تو ہمارا تو دل دکھے گا، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں یہ کہانیاں سنیں خوب، لیکن یہ سنتے سنتے سو نہیں جانا، اے نا لوری لے کے سو جاؤ۔ اور ہمارے لوگوں کے نزدیک تو کرائٹیریا ہے، کسی نے کوئی بڑی درد بری بات کر دی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو کہتے ہیں نہیں بات سچی ہوگی۔ تو ٹھیک ہے سر، پھر آپ شام غریبہ جا کے سنیں، وہاں بھی لوگ رو رہے ہوتے ہیں، تو کہیں گے نہیں۔ ان کو کہیں ادھر آ کے سنیں، وہ کہیں گے نہیں۔ ہم کہتے ہیں سب کو سنیں، لیکن یہ بات دیکھیں کہ کس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں، جس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ سب کو ضرور سنیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کی بات میں ریفرنس ہو، حوالہ ہو، پھر حوالہ ویریفائی بھی کریں۔ علماء کے اوپر رکھ کے نہ بیٹھ جائیں۔ دنیا میں آپ نے بچے کو بھی اسکول میں داخل کرانا نا سر، 50 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پیر صاحب بھی آپ کو کہتے ہیں نا ٹاٹ والے اسکول میں بچے کو کراؤ گے، لیکن دین کے معاملے میں وہ جو مرضی کرتا رہے۔ بلکہ میں اس سے بڑی مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی دکان کے اوپر جائیں موبائل لینے کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور وہ چائنا کا بلا ہوا موبائل ہو، آئی فون کی شکل کا، اور بیچنے والے کی داڑھی اتنی لمبی ہو، پگڑی ہو، ہاتھ میں تسبیح بھی ہو،
ٹھیک ہے جی, اللہ رسول کا نام ملے اور چہرہ بھی بڑا نورانی ہو, اور کہ وہ کہ نہیں جی اصلی آئی فون ہے جی, لے جاؤ, لے لیں گے آپ. تو دین آپ ان کی شکلوں سے دھوکہ کر کے لے رہے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکلوں پہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ بریلویوں سے پوچھیں, طارق جمیل صاحب کہیں گے لعنت پڑی ہوئی ہے چہرے کے اوپر, جو بندی کہیں گے کتنا نورانی چہرہ ہے. جو بندیوں سے پوچھیں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہیں گے جی نوست پڑی ہوئی ہے, بریلوی کہیں گے نہیں دیکھو کتنا سونا ہے. یہ تو اپنے فرقے کے مطابق ان کی شکلیں. اور پی کے فلم میں یہی تو دکھایا انہوں نے. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ آپ جناب ایک کٹر بریلوی کے سامنے ایسا بندہ لے آئیں جو ہو خود بھی کٹر بریلوی, لیکن اس کا آپ گیٹ اپ جو بندیوں والا بنا دیں, ایک وائٹ سکسی ٹوپی بنا دیں, مونچھیں چٹ کروا دیں, شلوار اس کی آدھی پنڈلی تک کر دیں, اور بریلوی کے سامنے کہیں پہچان اس کو کون ہے, اس کو ساری چہرے کی نورانیت بھول جائے گی, جتنا مرضی خوبصورت ہو. کہے گا مردود لگ رہے, شکلوں ہی مردود ہے. وہ شکل سے اس لیے مردود ہے کہ اس کو بتایا گیا کہ اس شکل والے مردود ہوتے ہیں. اس طرح آپ اس کے سامنے ایک لمبی داڑھی والا لے آئیں جس نے ٹوپی پیچھے رکھی ہوئی ہو, چند بال ادھر ہوں داڑھی کے ادھر ہوں, اور یہ جناب کف بھی تھوڑے چڑھے ہوئے ہوں, ایک دو بٹن بھی کھلے ہوئے ہوں, شلوار آدھی پنڈلی سے بھی اوپر ہو, اس کو کہ دیکھ کتنا نورانی چہرہ ہو. کہتا ہے اے تے ذوالخویسرہ تمیمی لگ رہا ہے, نجدی, کیونکہ اس کو بتایا گیا. اور جب اس کو آپ بتائیں گے کہ یہ تو گیٹ اپ تیرے لیے بنایا تھا, یہ تو کچھ اور رکھے گا نہیں, ماشاءاللہ بہت سونا ہے. یہ سر پی کے فلم میں یہی کچھ دکھایا نا انہوں نے. یہ عرصے سے کہانی کرائی ہوئی تھی. شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے اللہ تعالیٰ ایک بادل کی شکل میں ظاہر ہوا, کہا عبد القادر تو آج کے بعد تجھے ساری نمازیں معاف. ٹھیک ہے نا جی, بڑے فخر سے سنایا کرتے تھے. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھی, مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہیں. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے, تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو پھر شیطان نے جاتے ہوئے ایک اور وار کیا کہ عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. ٹھیک ہے, تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے ورگلا دیے تھے, تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے اللہ کے فضل نے بچایا. وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. سر اب اس کی انجینئرنگ ہو چکی ہے, انجینئر صاحب کے دنیا میں آنے کے بعد, دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد کہ سر یہ بتائیں, آپ تو کہتے ہیں پیر پکڑیں. شیخ عبد القادر جیلانی کے لیول کے 70 لوگوں کو شیطان نے جو ہے, جنہوں کہتے ہیں نا گوڑے تھلے دے کے ٹا لیا اور دوزخ میں پہنچا دیا. وہ 70 غوثوں کے مرید کدھر گئے ہیں؟ یہ ہے انجینئرنگ. یہ بھی تو اس واقعے سے نکلتا ہے نا کہ جی اگر 71 پیر ہیں تو بیچ میں 70 ایسے ہیں جو شیطان کے تھے چڑھیں گے اور ایک بچے گا, اور یہ بھی اس زمانے کی, آج کے تو میجورٹی چڑھے. یہ انجینئرنگ نہیں ہو رہی ہے. تو ہم کہتے ہیں پیر اس کو بناؤ جس کو اللہ نے ہمارا پیر بنایا ہے, امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے, ان کو اپنا پیر مانو. یہ جتنے آپ نے پیر بنائے ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ تو یہ واقعات سناتے تھے, پھر ہم انجینئرنگ کر دیتے تھے. ہم کہتے ہیں یہ کہانیاں کرائیں. ایک اور کہانی کرائی جی, وہ جی مولا علی کو حضرت ابوبکر نے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں میری لاش روضہ شریف پہ لے کے جانی ہے. اندر سے آواز آئی تو دفنا دینا ورنہ نہیں. تو اندر سے آواز آئی حبیب کو حبیب سے ملا دو. میں نے اس کی انجینئرنگ کر دی. اللہ کے بندے, حضرت عمر کو حدیث بھول گئی تھی. حضرت عمر کی جب وفات آئی ہے تو بخاری میں حدیث موجود ہے ڈیٹیل سے, انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عائشہ کے پاس بھیجا کہ اجازت لے دو حجرے میں دفن ہونے کی. ان کو تو چاہیے تھا کہ مجھے بھی لے جاؤ قبر رسول پہ, جس طرح وہاں آواز آئی تھی ابو بکر کے لیے میرے لیے بھی آ جائے گی, کیونکہ نبی الاسلام کے تو دونوں یار تھے نا, اتنی ایک نال پکی یاری تھی دوسری نال کچی. وہ آ گئی بخاری میں, کہانی بزرگوں نے لکھی تھی, بزرگوں کی کہانی کھل گئی. اس میں الفاظ ہے بخاری میں کہ اگر اماں عائشہ نے اجازت دی مجھے دفنا دینا حجرے میں, ادروائز مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ دینا. اجازت مل گئی. اسی زخم کے دوران آ کے بتایا تو انہوں نے کہا شکر ہے, میرے لیے دنیا میں سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں تھی. اور اب جب میں مر جاؤں پھر میری میت کو اماں عائشہ کے پاس لے جانا, تاکہ بعد میں کہانی کر لوں, پتہ چلے کہ روضہ شریف پہ نہیں اماں عائشہ کے پاس. اگر وہ اجازت دیتے ہیں دفنا دینا, پھر نہ ورنہ کہیں اور دفنا دینا. یہ نہ ہو کہ میرے انہوں نے روب کی وجہ سے, میرے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے یہ کہہ دیا ہو تو بیک فٹ میں نہ کہیں وہ پھر بعد میں چلی جائیں. یہ اندازہ کریں. تو یہ کہانیوں کی میں نے, سر کہانیاں کراؤ لیکن انہوں نال انجینئرنگ بھی ہوا کرے گی انشاءاللہ تعالی.